بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاروت اور ماروت کا قصہ سنایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہری درانی وائس چینل۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر عرض کی تھی، اے تمام جہانوں کے رب، آپ نے انسان کو بنا کر زمین پر کیوں اتارا ہے؟ یہ زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے زمین پر خون ریزی عام کریں گے۔ ہم انسانوں سے کئی گنا بہتر ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا جواب میں فرمایا کہ اے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو انسانوں سے کئی گنا عمدہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم اپنے کوئی بھی دو فرشتے لاؤ، میں ان کو زمین پر بیچ کر دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح زمین پر جا کر عمدہ طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ اس پر فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو بیچ دیا۔ اللہ پاک نے ان دو فرشتوں کو انسانی صفات دے کر زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کی پرہیزگاری کا امتحان لینے کے لیے زہرا ستارے کو ایک حسین و جمیل لڑکی بنا کر ان کے پاس اتار دیا۔ جب وہ عورت کی شکل میں ان کے پاس آئی تو وہ اس کی عاشق ہو گئے۔ پھر ان دونوں فرشتوں نے زہرا سے بھی بدکاری کرنا چاہی تو اس لڑکی نے کہا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دو گے تو میں تم سے وہی کرنے کو راضی ہو جاؤں گی جو تمہاری مرضی ہوگی۔ ان فرشتوں نے کہا کہ ہم شرک تو بالکل ہی نہیں کریں گے۔ فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ لڑکی ان دونوں کو وہاں ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر چند دن کے بعد وہ لڑکی ایک ننھے سے بچے کو اٹھا کر لے آئی۔ جب وہ ان کے پاس آئی تو لڑکی نے ان دو فرشتوں کو کہا، تم اس بچے کو جان سے مار دو، جو تم کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا، اتنا بڑا گناہ ہم ہرگز کرنے کو راضی نہیں ہوں گے۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ لڑکی ان کے پاس شراب لے کر آئی۔ انہوں نے پھر اس لڑکی سے اس کا نفس مانگا تو لڑکی نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ تم شراب نوشی کرو گے، میں اپنا نفس تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ دونوں فرشتے شراب پینے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے بہت ہی زیادہ شراب پی لی۔ یہ دونوں ہی نشے سے چور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی سے زنا بھی کیا۔ نشے میں انہوں نے اس بچے کو بھی جان سے مار ڈالا۔ جب ان کا نشہ اترا تو اس لڑکی نے کہا، میں نے جن باتوں کا تم کو کہا تھا تم نے وہ پوری کر دی ہے۔ میں نے تم کو بچے کو قتل کرنے کا کہا تھا، تم نے بچے کا قتل کر دیا۔ اس سزا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ تم کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں سے کسی ایک کو پسند کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہم کو دنیا کا عذاب دیا جائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ہاروت و ماروت ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے اپنے کیے ہوئے گناہ پر رو رہے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی روتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دنیا یا پھر آخرت کے عذاب کو چن لو، تم دنیا کا عذاب کو اپنا لو یا پھر اللہ تعالیٰ پر آخرت کے عذاب پر چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تم کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی سزا عطا کرے گا۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم دنیا کے عذاب رکھتے ہو یا پھر آخرت کے عذاب کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا، آخرت میں خدا کی رضا پر راضی ہو گئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ ہم کو معاف کرے یا پھر عذاب عطا کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ دونوں فرشتے باب الفارس میں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر روز نئے سے نئے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جب یہ فرشتے وہاں لٹکے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف نظر مارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز رو رو کر دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی مغفرت فرما۔ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس عذاب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ قرطبہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ اولاد آدم کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہاروت و ماروت کا نشہ اترا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خود ہی آسمانوں کی طرف جانے لگے، تو انہوں نے آسمانوں کی طرف نہ چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بہت ہی رو رہے تھے۔ ان کا گلا پھنس گیا۔ ہاروت و ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام ہی بارگاہ الہی میں ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم نے آسمانوں میں آپ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔
ان کے کہنے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو ہاروت و ماروت کو دنیا و آخرت کے عذاب کا اختیار سونپ دیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا باری تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو زمین پر پیدا کر رہا ہے، یہ الفاظ کہنے کے بعد فرشتے اپنی غلطی پر 4000 سال تک طواف کرتے رہے۔